اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اصول دین۔ اصول دین کسے کہتے ہیں اور اصول دین کیا ہے؟ یہی ہماری آج کے لیکچر کا موضوع ہے، اصول دین۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بتایا دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ آج ہم بتائیں گے ہمارے دین کے اصول کیا ہیں۔ اصول دین، اصول مذہب۔ اصول اصل میں اصل کی جمع ہے، اصل کی جمع ہے اصول۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصل کہتے ہیں بنیاد کو۔ اصل مذہب یعنی مذہب کی بنیاد، اصول مذہب، اصول دین یعنی دین کی بنیادیں، دین کی جڑیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین کے بنیادی عقائد ہیں، جو دین کی جڑیں ہیں، وہ کیا ہے۔ اگر ہم ان کو علیحدہ علیحدہ، توحید کو علیحدہ گنیں، عدل کو علیحدہ گنیں، تو ہم کہیں گے توحید اصل دین ہے، عدل اصل دین ہے، اصل مذہب ہے، یعنی بنیاد ہے دین کی۔ لیکن اگر ہم ان کو اکٹھا دیکھیں، دو یا دو سے زیادہ ہوں، تو وہاں ہم کہیں گے اصول دین، دین کی جڑیں۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جو ہم ذکر کریں گے یہ پانچ بنیادی چیزیں ہیں۔ آگے ان کی شرح ہے، ان کے ضمن میں بہت کچھ آتا ہے جسے ہم چل کے آگے ڈسکس کریں گے۔ پہلے نمبر پہ ہے توحید۔ دین کے اصولوں میں جو پہلا اصول ہے اس کا نام ہے توحید۔ دوسرے نمبر پہ عدل، تیسرے نمبر پہ نبوت، چوتھے نمبر پہ امامت، اور پانچویں نمبر پہ قیامت۔ عدل سے کیا مراد ہے؟ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد یہ ہے کہ اپنے خالق حقیقی کی معرفت حاصل کرنا، اپنے رب کو، اپنے خدا کو پہچاننا، اس کے ساتھ اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اپنا خالق، اپنا رازق، زندگی اور موت کا پروردگار، ساری جہان کا خالق اور مالک اور رازق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہی معرفت عقیدہ توحید ہے۔ نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے۔ وہ اپنی صفتوں میں، وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس بات پہ ایمان رکھنا عقیدہ توحید ہے۔ اس کے بعد ہے عدل۔ عدل کیا ہے؟ اس بات پہ ایمان رکھنا کہ اللہ عادل ہے، اس نے جو بنایا عدل کے ساتھ بنایا، اس نے جس کو جہاں پہ رکھا عدل کے ساتھ رکھا۔ اس نے دین، اس نے انبیاء، اس نے قرآن، زمین و آسمان خلق کیے، اس نے جس کو جہاں پہ رکھا اپنے عدل کے ساتھ رکھا۔ ہم اس میں بالکل شک نہیں کر سکتے کہ اس نے فلاں کو فلاں گھر پیدا کیوں کیا، فلاں کو فلاں کے گھر کیوں پیدا کیا، فلاں کا فلاں سے رشتہ کیوں جوڑا۔ تو یہ کام میرے اللہ کے ہیں، اس میں جو مصلحت ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہمیں کسی معاملے میں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ نے یہ غلط کیا، بلکہ اللہ عادل ہے اور وہ ہر کام اپنے عدل کے ساتھ کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے نبوت۔ نبوت سے کیا مراد ہے؟ نبوت سے مراد ہے کہ 1.25 انبیاء اللہ نے بھیجے اور وہ اللہ کی طرف سے ہمیں دین پہنچانے کے لیے آئے۔ ان پہ ایمان رکھنا، ان پہ شک نہ کرنا عقیدہ نبوت ہے۔ اور اسی ضمن میں آخری نبی جو آخر الزمان خاتم النبیین ہیں، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان پہ ایمان رکھنا، ان کو اپنے اوپر اللہ کی طرف سے حجت تسلیم کرنا، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بھی اسی ضمن میں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ جی اصول دین میں نبوت تھی تو میں نے نبوت میں ایمان لے آیا، لیکن ختم نبوت نہیں تھی، تو اس لیے یاد رکھیں ختم نبوت انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو ختم نبوت بھی نبوت کے ضمن میں ہی آئے گی۔ امامت۔ امامت اس بات پہ ایمان رکھنا کہ 12 امام اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس بات پہ یقین رکھنا اور ایمان رکھنا کہ اللہ نے 12 اوصیاء محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ ان کی ولایت کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا، ان کو اپنے اوپر حجت تسلیم کرنا، علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کو قبول کرنا، ان کو امام ماننا عقیدہ امامت ہے۔ اس میں بھی شک کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ اور آخر پہ ہے قیامت۔ قیامت کیا ہے؟ کیا صرف قیامت پہ ایمان رکھنا؟ نہیں، اس کے ضمن میں بھی بہت سارے راز ہیں۔
قیامت سے مراد سب سے پہلے اپنی موت کو یاد رکھنا، اس بات پہ یقین رکھنا کہ موت آئے گی اور پھر قبر آئے گی، پھر برزخ آئے گی، برزخ کے بعد پھر حشر آئے گا، اور جو ہم نے زندگی میں کیا ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، آل محمد کے سامنے پیش ہوں گے، اور ہم اپنے کردار کا، ہم زندگی میں جو کچھ ہم نے کیا ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اس کی کچہری میں جانا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ اسی بات پہ ایمان رکھنا قیامت ہے، اور جنت اور جہنم بھی ہے، اور حشر بھی ہے، اور عدل بھی ہے، اور پل صراط بھی ہے، ان سب چیزوں پہ ایمان رکھنا عقیدہ قیامت ہے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہمارا موضوع فروع دین ہوگا۔ فروع کیا ہے، فروع کا مطلب کیا ہے، فروع کسے کہتے ہیں، اور فروع دین کون کون سے ہیں، اور دین میں ان کا کیا کردار ہے، اس پہ بحث کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دلیل حق چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔